لا إله إلا الله 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 الله أكبر الله يا ربي يا ربي يا ربي الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، غزہ میں جہاں اسرائیل کے ظلم و ستم کی داستانیں ہر روز وحشت کا ایک نیا باب رقم کر رہی ہیں، وہیں پہ اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت بھی نئے نئے راستوں سے سامنے آ رہی ہے۔ ان سب چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انٹرنیٹ پر آج کل کچھ ایسی ویڈیوز وائرل ہیں کہ جنہیں دیکھ کر اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں ہوتا کہ اس دنیا میں کیا ایسا بھی ممکن ہے۔ ان دنوں غزہ میں بنائی گئی کچھ ایسی ویڈیوز انٹرنیٹ پر دھڑا دھڑ شیئر کی جا رہی ہیں کہ جنہیں دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ فرشتے جوک در جوک غزہ میں اتر آئے ہیں اور غزہ کی فضاؤں میں ہر طرف فرشتے ہی فرشتے ہیں۔ ایسی ہی دو ویڈیوز کو آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس طرح کی تمام خبروں میں کس حد تک سچائی ہو سکتی ہے اور کس حد تک مبالغے کی آمیزش ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہ ویڈیو مہاجرین کے قافلے کی ہے جو غزہ سے ہجرت کر کے مصر کے بارڈر کی طرف جا رہا ہے۔ اس دوران آسمان پر ایک عجیب و غریب سی روشنی کا حالہ دکھائی دیتا ہے جسے دیکھ کر قافلے میں سے ایک شخص با آواز بلند کلمہ طیبہ اور نعرہ تکبیر کا ورد کر رہا ہے۔ اب آپ یہ ویڈیو بھی دیکھیں۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ غزہ کے آسمان پر پہلے ایک نارنجی روشنی نمودار ہوئی، پھر دوسری اور پھر تیسری روشنی بھی نمودار ہو گئی۔ یہ روشنیاں یوں لگ رہی ہیں جیسے بہت بڑی ٹارچیں یا سرچ لائٹس روشن ہو گئی ہوں۔ ان کا پرفیکٹ اینگل بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے یہ روشنیاں ایک ایک کر کے ظاہر ہوئی ہیں، یہ کسی ایک ہی چیز سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان دو ویڈیوز اور اس طرح کی دیگر بے شمار ویڈیوز کو انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر کے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ غزہ میں فلسطینیوں کی نصرت کے لیے اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے فرشتے اتر آئے ہیں۔ اس طرح کی وائرل ویڈیوز کے پیچھے دراصل پچھلے کچھ دنوں میں وائرل ہونے والی کچھ سچی خبریں ہیں، جن کے مطابق اسرائیلی فوجیوں نے حماس کے رضاکاروں سے لڑتے ہوئے یہ انکشاف کیا ہے کہ انہیں ایسے لوگوں سے لڑنا پڑ رہا ہے جن سے لڑنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ لوگ اچانک عجیب و غریب طریقے سے نمودار ہوتے ہیں اور ہمیں نقصان پہنچاتے ہوئے غائب ہو جاتے ہیں۔ اکثر اسرائیلی فوجیوں میں PTSD نامی بیماری تیزی سے نمودار ہو رہی ہے۔ یہ بیماری نہیں، یہ ایک ذہنی کیفیت ہے کہ جب کوئی انسان کسی عجیب و غریب اور خوفناک واقعے میں ملوث ہو تو اس واقعے کا صدمہ اس کی ذہنی حالت کو تباہ کر دیتا ہے اور وہ ٹراما یعنی صدمے کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ ایسا انسان ہر چیز سے خوف کھانے لگتا ہے اور نفسیاتی بیماریوں کا بڑی تیزی سے شکار ہوتا ہے۔ یہ بیماری افغانستان اور عراق میں جنگ لڑتے ہوئے بے شمار امریکی فوجیوں کو بھی ہوئی تھی اور اس کا نشانہ آج کل اسرائیلی فوجی بھی بن رہے ہیں۔ اس کے لیے بھی یہی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس کی بڑی وجہ اسرائیلی فوجیوں کے بیان کے مطابق وہ لوگ ہیں جو ان پر اچانک حملہ کرتے ہیں اور اسی تیزی سے غائب ہو جاتے ہیں۔ اسرائیلی فوجیوں کے ان بیانات کی روشنی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دراصل فرشتے ہیں جو حماس کی رضاکاروں کی مدد کرنے آ رہے ہیں۔ جہاں پہ حماس کے رضاکار نہیں پہنچ سکتے، وہاں پہ یہ اسرائیلی فوجیوں کو نقصان پہنچانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ فلسطینی بچوں کی ویڈیوز بھی وائرل ہیں۔ ان بچوں کے مطابق ملبے میں دبے ہوئے ان کے پاس کوئی نہ کوئی فرشتہ موجود رہا اور جیسے ہی امدادی کارکن ان تک پہنچے تو فرشتے غائب ہو گئے۔ دونوں چیزوں کے بارے میں ہم پہلے بھی آپ کے لیے ویڈیوز بنا چکے ہیں اور آپ کو تفصیل سے بتا چکے ہیں۔ اب اگر ہم ان حالیہ ویڈیوز کی بات کریں جو ابھی ہم نے آپ کو سکرین پہ دکھائی ہیں اور تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں، تو یہ ویڈیوز ایڈیٹنگ کا شاہکار ہیں۔ پہلی ویڈیو کی بات کریں جس میں آسمان پہ عجیب روشنی کا حوالہ اور بیک گراؤنڈ میں اللہ اکبر اور کلمہ طیبہ کے باآواز بلند ورد کرنے کی آوازیں ہیں۔ دراصل یہ ویڈیو حقیقی ہے لیکن اس کو معجزاتی رنگ دے کر پیش کیا گیا ہے۔ اصل میں غزہ کے آسمان پہ آج کل بے تحاشا بمباری، راکٹس کی بارش اور میزائلوں کی وجہ سے ہر وقت گرد و غبار چھائی رہتی ہے۔ رات کے وقت اسرائیلی ملٹری جان بوجھ کر بڑی بڑی سرچ لائٹس روشن کرتی ہیں جن کی وجہ سے اس طرح کے وہم پیدا ہوتے ہیں کہ گویا آسمان پر روشنیوں کا حالہ ہے۔ اسرائیلی ملٹری کے ان سرچ لائٹس کے روشن کرنے کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حماس کا کوئی جنگجو ان پر حملہ نہ کرے اور وہ اس دھوئیں کی آڑ میں اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے اسرائیلی فوجیوں کے نزدیک نہ پہنچ جائے۔ اور اگر ہم دوسری ویڈیو کی بات کریں جس میں آسمان میں ایک ایک کر کے 3 روشنیاں نمودار ہوئیں اور بغیر ہلے ایک ہی جگہ پر موجود رہیں، تو یہ ویڈیو مکمل طور پر ایڈیٹڈ ہے۔ دراصل یہ روشنی ایک ساتھ نمودار نہیں ہوئی بلکہ یہ ایک راکٹ انٹرسیپشن امپیکٹ تھا۔
सादा लफ्जों में कहा जाए तो हमास के दागे गए रॉकेट को इसराइली आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने फिजा में ही अपने रॉकेट से तबाह कर दिया था। याद रहे कि हमास के रॉकेट में ज्यादातर शहरी इलाकों में आम इस्तेमाल होने वाले मुरक्बात पाए जाते हैं और हमास के रॉकेट से फटने पे ये नारंगी रोशनी खारिज करते हैं। इससे साफ जाहिर है कि ये रॉकेट्स दरअसल हमास के दागे हुए रॉकेट्स थे जिनको आयरन डोम इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया। इस एक धमाके को एडिटिंग की मदद से एक ही वीडियो में 3 जगह पे दिखाया गया है। इससे ये तासुर पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि गोया ये आसमानी रोशनियां हैं जो फलस्तीन की मदद के लिए आसमान पे नमूदार हो रही हैं। दरअसल एडिटिंग की हरकत और फरिश्तों के बारे में ये खबरें जानबूझकर ऐसे यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स की जानिब से की जा रही हैं जो अपने व्यूज और रेटिंग्स को बढ़ाने के चक्कर में हैं। ये लोग असल मौजुआत को छोड़कर इस तरह के मौजुआत पे बात करना ज्यादा पसंद करते हैं कि जिससे लोगों में अजीबो गरीब चीजों के बारे में शौक पैदा हो और इनके व्यूज बढ़े। हम जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों की आंखों पे पर्दा डाल रखा है और हमारा ये ईमान भी है कि फरिश्ते इंसानी आंख से नजर नहीं आ सकते। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हम गज़वा बदर की ले सकते हैं। इसमें जिन 313 सहाबा कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस जंग में शिरकत की, उन सबको जन्नत की बिशारत मिली। वो सब की सब पाकीज़ा हस्तियां थीं, लेकिन इन्होंने भी जंग के दौरान फरिश्तों को अपनी आंखों से नहीं देखा था। इन्होंने फरिश्तों को लड़ते हुए महसूस जरूर किया, लेकिन अपनी आंखों से नहीं देख सके। उस जंग में सिवाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई भी सहाबी फरिश्तों को अपनी आंख से नहीं देख सका और ना ही किसी भी सहाबी ने अपनी पूरी जिंदगी में फरिश्तों को खुद देखा है। अगर ये पाकीज़ा हस्तियां भी फरिश्तों को नहीं देख पाई तो फिर आम इंसानों की या हमारी टेक्नोलॉजी की क्या मजाल है कि हम इन चीजों को देख सकें कि जिन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पर्दा डाल रखा है। जहां तक कुफार को फरिश्तों के गजबनाक अंदाज में नजर आने का सवाल है, जैसा कि गज़वा बदर में कुफार को ये फरिश्ते गजबनाक अंदाज में और हैबतनाक शक्लों में नजर आए और मौजूदा गजा जंग के दौरान इसराइली फौजियों को ये हैबतनाक शक्लों वाले लोग नजर आ रहे हैं जिन्हें वो भूतों से तशबीह दे रहे हैं, तो दरअसल ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का निजाम है कि जिसके जरिए वो मुसलमानों के दुश्मनों पर रोब तारी कर देता है। हम जानते हैं कि फरिश्तों की असली शक्लें नूरानी हैं, लेकिन अल्लाह ने इन्हें ऐसी शक्लों में कुफार के सामने इसलिए पेश किया कि कुफार के दिलों पर फरिश्तों की हैबत और मुसलमानों का डर कायम हो जाए। जैसा कि कुरान करीम में सूरह अनफाल में भी मज़कूर है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मोमिनीन की हैबत और दहशत कुफार के दिलों में पैदा कर देता है। अगर हम बच्चों के बयानात की बात करें तो बच्चों के बयानात सच हैं, लेकिन उन्होंने भी फरिश्तों को महसूस जरूर किया, लेकिन इनके चेहरे अपनी आंखों से नहीं देख सके। बच्चों के बयानात के मुताबिक उनके चेहरे पे इस कदर नूर था कि ऐसा लग रहा था कि इनके सारे चेहरे से रोशनी फूट रही है और इनका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। इसलिए ऐसी वीडियो सिर्फ और सिर्फ व्यूज लेने और अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए फैलाई जाती हैं। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर किया कीजिए। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।